نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے میں آپ کے درمیان تو موجود رہا ہوں اور میں پاکستان کے حالات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشادات اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق گفتگو کرتا رہا ہوں۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے، اور ہمیشہ سے میرا یہ رویہ بھی یہی رہا ہے کہ ماڈرن ترین واقعات یعنی جدید واقعات کو بھی اگر کہیں بھی مجھے کسی طور پر بھی احادیث میں سے یا قرآن پاک میں سے کوئی چیز ملتی ہے تو میں اس کے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن گزشتہ اس ایک مہینے کے اندر لوگ شاید یہ سمجھے کہ میں شاید پاکستان سے چلا گیا ہوں اور پاکستان سے باہر میں نے کوئی دنیا آباد کر لی ہے اور میں وہاں پر رہنے لگ گیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں پاکستان سے باہر چلا گیا تھا۔ آپ کو علم ہے کہ آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے میرے ساتھ جو کچھ بیتا تھا، اس کے بعد میں نے تو شاید اتنا معاملہ نہیں اس طرح کا دیکھا ہوگا جس طرح کی صورتحال سے میرے گھر والے، میری وہ بیوی جو کہ گزشتہ 40 سال سے میرے ساتھ ہے، ایک وفاشار عورت کے طور پر، ایک تہجد گزار عورت کے طور پر اس نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور میرے بچوں نے دیکھا تھا۔ تو میرا بیٹا جو ہے وہ چونکہ اس کا گھر دبئی میں اس وقت ہے، خود وہ عراق میں ایک جگہ پوسٹ ہے اس کی، تو اس نے کہا کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے وہاں چلے جائیں تاکہ آپ اور آپ کی بیوی یعنی وہ میں اس کی والدہ اور والد دونوں آرام کر سکیں۔ اس دوران یار لوگوں نے بہت کہانیاں شروع کر دیں۔ میں پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہوں، اور یہ خبریں عمران خان صاحب تو پہنچی، انہوں نے بھی کہہ دیا۔ جب عمران خان صاحب کی زبانی بات چلے تو پھر تو پوری دنیا کے اندر کوئی کہتا تھا میں کینیڈا چلا گیا ہوں، کوئی کہتا تھا امریکہ چلا گیا ہوں، کوئی کہتا میں کہیں چلا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں بنیادی طور پر وطنیت کو اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ ہجرت کا درس دیتا ہے۔ اگر وطنیت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے صحابہ کو ہجرت حبشہ کا درس نہ دیتے اور خود مدینہ نہ چلے جاتے۔ اور ان اقبال کی جو مشہور ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرخن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ اس بات پہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میں پوری امت مسلمہ کو ایک وطن سمجھتا ہوں، اور اس بات پر بھی میرا یقین ہے رسول اکرم کی اس حدیث کے مطابق کہ میں کسی ایسے خطے میں جا کر آباد نہیں ہو سکتا کہ جس خطے میں مشرکین آباد ہوں، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں اس شخص سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرتا ہے مستقل۔ پناہ لینا اور بات ہے، کچھ دیر کے لیے رہنا اور بات ہے، خوف سے رہنا اور بات ہے، اپنے علاقے سے ڈر کے رہنا اور بات ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی میں پاکستان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ نیشن اسٹیٹ کا تصور پیدا ہوا تھا تو تمام دنیا کے ممالک جو تھے وہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر بنے تھے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے نام پر بنا تھا۔ اور جب تک پاکستان قائم و دائم ہے یا جب تک میری زندگی ہے میں اس پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پاکستان جو اللہ کے نام پہ بنا تھا یہ ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کے اندر ہم نے بہت گند ڈالا ہے۔ گند ڈالنے والوں کو بتانا کہ کون اور کس نے گند ڈالا ہے، کس نے اس مسجد کو ناپاک کیا ہے، یہ میرا فرض ہے، اور اس گند کو صاف کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میری نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس خطۂ ارضی جو ہے اس کے اوپر امن قائم کریں اور اس کے اندر فتنہ اور فساد کا خاتمہ کریں۔ یہ تمام مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے میرا یہاں آنا بنتا تھا۔ میں واپس ہوں، میں پاکستان میں ہوں، اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو جائے، اور میں ہر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں، اور اس کو ٹالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ بشوار اور سوالات ہیں جن کا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا کہ آپ کہاں رہے، کیسے رہے، کس جگہ رہے۔ میں پرویز مشرف کے زمانے سے 2002 یکم جنوری کو میں نے 9/11 کے بعد کالم لکھنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد بے شمار مصائب آلام آئے،
लातादाद इंक्वायरियाँ हुई, मेरी प्रमोशंस रुकी, मैं $5,000 की तनख्वाह के ऊपर इम्तिहान पास करके ईरान पहुंच हुआ था, मुझे वापस 6 माह बाद डिपोर्ट किया गया। मैंने आज तक ना कभी उसमें कॉलम में किसी में ज़िक्र किया, न किसी और जगह, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जो मसाइब आते हैं, मुसीबतें आती हैं, उनका अजर भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ है। मेरे ख़िलाफ़ लातादाद प्रोपेगेंडा हुआ, हर किसी ने मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू की, हर किसी ने मेरी ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू की, लेकिन आपको शायद एक भी फ़िक्रा ऐसा ना मिले, आपको शायद मेरा एक कॉलम भी ऐसा ना मिले कि मैंने किसी के ऊपर ज़ाती हमला किया हो। मैं सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का कायल हूँ कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, तो एक शख्स उनको बहुत बुरा भला कह रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का पैमाना सब्र लबरेज हो गया और उन्होंने उस शख्स को बुरा भला कहा, तो आप गुस्से में उठ के चले गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ जो मिजाज शनास रसूल थे, वो पीछे पीछे आए, फरमाया या रसूलल्लाह ऐसा क्या हो गया कि जब तक वो मुझे कुछ बुरा भला कह रहा था, आप सुनता रहा था तो आप हंसते थे, लेकिन जैसे मैंने जवाब दिया आप गुस्से से परे हो गए। फरमाया जब तुम खामोशी से सुन रहे थे तो अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, जैसे ही तुमने जवाब दिया वो फ़रिश्ता पीछे से हट गया। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पे कुरान पाक में कहा है लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, कि आपको अल्लाह के रास्ते में जो मसाइब और आलाम आते हैं, ज़ाहिर बात है अल्लाह कहता है ये मेरा फ़ज़ल है तुम पर। पता नहीं मेरे जैसे गुनाहगार आदमी के कितने गुनाह झड़ते होंगे, मेरे जैसे शख्स की कितनी मसाइब और आलाम जो हैं वो मेरी आखिरत के लिए बख्शिश का बायस बनती होंगी। ये बहुत बड़ी नेमत होती है। मुझे आज कोई पूछे कि आप कहाँ रहे, तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था। मैं आँखों पे पट्टी डाल के ले जाया गया था, आँखों में पट्टी डाल के लाया। उसके दरमियान जो बीती उसका भी मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे कौन क्या बताऊँगा, क्या चीज़ बताऊँ आपको। एक वक्त शायद इस मुल्क पे आए कि जब जुल्म करने वाले ख़ुद बता दें कि वो क्या करते रहे, और ऐसा दुनिया में होता है। लेकिन बहरहाल वक्त गुज़रा, चीज़ें बीत गईं, लेकिन उस दौरान को बहुत सारे चेहरे इसमें मेरे सामने आए। बहुत सारे लोगों ने मेरे उस 3 दिन की कहानियाँ बनाई। मैंने पहले भी किसी कहानी का जवाब नहीं दिया था और मैं आज भी किसी कहानी का जवाब नहीं दूंगा। लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी तस्वीरें उठा के उनको नेट पे लगाया और उन्होंने मेरी बेटियों की तस्वीरें बना कर पेश किया। लोगों ने मेरी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कीचड़ उछाला, मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी इंक्वायरी हुई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अल्लाह के रास्ते में ये मुश्किलात आई हैं। और एक बात याद रखें कि मैंने तय किया था कि मैं जो भी बोलूँगा और जो भी लिखूँगा उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तालीमात के अलावा मिलावट नहीं करूँगा, और अल्लाह ने मुझे इससे पाक रखा। आज भी अगर मैं किसी किस्म का कोई स्टैंड लेकर खड़ा हूँ या किसी किस्म की कोई बात बयान कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि उसमें कभी भी दुनिया की मारूज़ी हालात का हवाला बहुत कम होता है। लोगों से बेशुमार तौर पर मज़हब की बात करते हैं, कहते हैं कि मज़हब का बड़ा गलत और भोंडा इस्तेमाल है। ये हर वो शख्स कहता है जो मज़हब से भागता है। अगर मैं कहूँ कि इस माशरे के अंदर औरतों को पर्दा करना चाहिए तो कहें मज़हब का भोंडा इस्तेमाल है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर फाशी और रियानी ख़त्म होनी चाहिए तो कहें ये मुल्क को रोकने के लिए मज़हब का भोंडा इस्तेमाल है। अगर मैं कहूँ कि इस माशरे के अंदर और इस पाकिस्तान के अंदर 75 साल तक मुख्तलिफ़ लोगों ने अल्लाह के दीन के रास्ते के अंदर रुकावट डाली तो लोग कहेंगे कि देखें ये मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। तो ज़ाहिर बात है ये कार्ड तो इस्तेमाल होता रहेगा, और ये मुझे अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि मैं मज़हब का कार्ड अपने आखिरत तक, आखिरी वक्त तक इस्तेमाल करता रहूं, कि यही कार्ड है कि जो मैं क़यामत के दिन इस सीने पे सजा के अल्लाह के दरबार में सामने हाज़िर हो जाऊंगा और बताऊंगा मेरा कार्ड तो ये है, बाकी जिन लोगों के जो कार्ड हैं आप उनके मुताबिक फ़ैसला कर लें। दूसरी बात, गुज़श्ता दिनों मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिनको मैं 25 साल से जानता हूँ, जावेद चौधरी साहब, उन्होंने मेरे पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जिस इल्ज़ाम को वो मुझे जानते हुए उन्हें नहीं लगाना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि मैं अगर आज इन हालात का गिरफ़्तार हुआ हूँ तो रेटिंग की वजह से हुआ हूँ, मुझे रेटिंग चाहिए थी।
میرا یوٹیوب چینل جو ہے زیادہ سے زیادہ 1 سال کا ہے. اس 1 سال میں سے اس کی جو آمدن ہوئی ہے وہ شاید میری پوری میڈیا کی آمدنی کا 1% بھی نہ ہو. ان کو معلوم ہے کہ جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا تو میں ایک سول سروس کی نوکری کے اندر تھا، اور وہ نوکری پاکستان کی سب سے اہم ترین نوکری سمجھی جاتی ہے، اور پاکستان کے سب سے مشکل امتحان کو پاس کرنے کے بعد وہ نوکری حاصل کی جاتی ہے. مجھے وہ نوکری کسی نے تحفے میں عطا نہیں کی تھی. میں نے ایک مشکل ترین امتحان پاس کر کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں آیا تھا. 2001 میں جب میں نے دیکھا کہ مجھے بات کرنی چاہیے، مجھے کالم لکھنا چاہیے، کیونکہ میں اب ڈرامہ لکھتے لکھتے ایک چھپا کے بات کرنے کا اب مجھے حوصلہ نہیں رہا. میں چاہتا تھا کہ میں مکمل طور پہ کھل کے بات کروں. تو مجھے بے شمار لوگوں نے منع کیا کہ جب ریٹائر ہو جاؤ گے تو تم اس کے بعد بات کرنا. تمہارے ابھی 16 سال نوکری میں رہتے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے رکو، چیف سیکرٹری لگ جاؤ، سیکرٹری انٹیریئر لگ جاؤ، سیکرٹری فنانس لگ جاؤ. لیکن میں نے اس دوران کھڈے لائن پوسٹنگ لینا، سسپینڈ ہونا، انکوائریاں بھگتنا منظور کیا. لیکن میں نے جنگ میں کالم لکھنا شروع کیا 2002 میں، اور پورا 1 سال مجھے اس کالم کا 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا، جبکہ میری اس وقت کی جو نوکری تھی وہ داؤ پہ تھی. پھر اس کے بعد 1000 روپے کے اوپر چوئی صاحب اسی اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے. ان کی بھی کوئی اتنی زیادہ انکم نہیں تھی. یہ تو بہت بعد کے اندر کارپوریٹ کلچر نے لوگوں کو پیسہ دینا شروع کیا تو اس کے اندر وہ آ گئے. میں لکھتا رہا، میں 5 سال تک اسی 2007 دسمبر تک میں لکھتا رہا. جب 2007 کی جولائی کے اندر میرے کالم بند کیے گئے تو میں نے انتظامیہ سے بات کی. بہت بڑا نام ہے ان کا. تو میں نے کہا کہ آپ نے میرے کالم کیوں لکھنے بند کر دیا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو 1000 دیتے رہیں گے. میں نے کہا تھا کہ میں ایک سول سروس کی نوکری داؤ پہ لگا رہا کہ آپ کر رہا ہوں، اور داؤ پہ آپ مجھے کوئی احسان بھی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا آپ کی 45,000 کی نوکری ہے، آپ 45 کروڑ کا بزنس داؤ پہ لگا رہے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ ان کے زمانے میں نے کالم لکھنا شروع کیا تھا. میری دوستی تھی، میرا تعلق تھا. وہ جانتے تھے کہ میں نے پوری نوکری کے اندر کبھی اپنا گھر نہیں بنا سکا، اپنی گاڑی نہیں خرید سکا. انہیں معلوم تھا کہ میں سود کے خلاف کتنی بڑی جنگ کر رہا ہوں. انہیں سب کچھ پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں ریٹنگ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں. اس کی مجھے تکلیف ہے اور اس کا مجھے دکھ ہے، اس لیے کہ میں نے کچھ اور کیا نہ ہو، دکھانے کے لیے بھی نہ کیا ہو، اس کے باوجود بھی میں نے کم از کم اپنے مذہب کو، اپنی نوکری کو یا اپنے میڈیا کو صرف ذریعہ آمدن نہیں بنایا. ورنہ چوئی صاحب میں سیکرٹری انفارمیشن رہا ہوں. میرے سامنے وہ تمام فائلیں ہیں کہ جن فائلوں کے اندر ان تمام لوگوں کے صحافیوں کے راز دفن ہیں کہ کون کیا ہے اور دنیا کس کے سامنے ہے اور دنیا کتنی ہے اور کیسی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میری کردار کشی کرتے ہیں. مجھے دکھ آپ کا صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ مجھے جانتے تھے. تم کو تو معلوم تھا سب کچھ، تم تو میرے ہمسائے ہو. اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی خوبی یا خامی جو سمجھ لیتی ہے. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جنت کی بشارت اس کے لیے ہے کہ جو روز رات کو سونے سے پہلے اپنے خلاف ہونے والی ہر بات کو اور ہر چیز کو معاف کر کے سوئے. میں گزشتہ کئی سالوں سے اپنے خلاف ہونے والے ہر شخص کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور آج میں پبلکلی کہتا ہوں وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے تنگ کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے میری کردار کشی کی، وہ لوگ کہ جنہوں نے میری نوکری کے راستے میں روڑے اٹکائے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے ویڈیوز بنائے، وہ لوگ جنہوں نے صرف اس لیے میری کردار کشی کی کہ ان کی ریٹنگ بڑھتی جائے، وہ لوگ کہ جنہوں نے میری پورے کے پورے کیریئر کے اندر نقصان پہنچا، جنہوں نے میری غیبت کی. میں آج اس ویڈیو کے ذریعے بتاتا ہوں کہ میں ان کو رات کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور آج اللہ کے سامنے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں پھر بھی انہیں معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس معاف کرنے کا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.